پیارے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے کہ علم جسے جھنڈا یا پرچم بھی کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے اور اس کی اہمیت و افادیت کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو۔ ہر زمانہ میں ایک مخصوص پرچم اقوام عالم کے تشخص کا نشان رہا ہے۔ تاریخ انسانی میں علم کی کہانی اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ خود انسان۔ محققین کی رائے کے مطابق تاریخ میں پہلا علم حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جانشین حضرت شیث علیہ السلام کو عطا کیا۔ یونانی جنگجو ہوں یا اشوک کا لشکر، روم کے سپاہی ہوں یا تاتاری، علم اور علمدار جنگوں کا لازمی جز رہے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد تاریخ اسلام میں صاحب علم اولاد ہاشم کا حصہ رہا ہے۔ قدیم عرب میں جب کوئی اہم شخص سفر پر جاتا تو اس کے گھر پر ایک جھنڈا نصب کر دیا جاتا تھا، جس سے معلوم ہوتا کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ صحرا یا چراگاہ میں علم لگانے کا مطلب ہوتا کہ وہاں پر پہلے سے ہی کسی قبیلے کا قبضہ موجود ہے۔ کنویں پر علم نصب ہونے کا مطلب ہوتا کہ بلا اجازت مویشیوں کو یہاں سے پانی نہیں پلایا جا سکتا۔ صحرا میں جب کوئی قافلہ سفر کرتا تو علم کو بلند رکھتا تاکہ بھٹکا ہوا مسافر یہ جان لے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ کسی مقتول کی قبر پر علم تب تک نصب رہتا جب تک اس کے قتل کا بدلہ نہ لیا جاتا۔ جنگ میں سپاہ سالار کے ہاتھ میں علم ہوتا تھا، جس طرف یہ علم جاتا وہاں حملہ کرنے کا اشارہ کیا جاتا۔ علم کے رنگ کے حساب سے قبائل کی پہچان ہوتی تھی۔ بنو امیہ کے علم کا رنگ سرخ جبکہ بنو عباس کے علم کا رنگ سیاہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھنڈے کا رنگ سفید تھا، جو کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ قریش قبیلے اور آل ابی طالب کے علم کا رنگ بھی سفید تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مقامات پر مختلف رنگوں کے پرچم استعمال کیا کرتے تھے۔ بدر کے میدان میں حضرت حمزہ علیہ السلام، خیبر کے معرکہ میں علی بن ابی طالب اور جنگ موتا میں علم جعفر طیار کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے عطا ہوا۔ جنگ بدر میں لشکر اسلام کے پاس 3 علم تھے: سفید، سیاہ اور اون یا ریشم کا بنا ہوا پرچم۔ ان ساری ہستیوں کی شجاعت اور مرد میدان ہونا اپنی جگہ، مگر پرچم اسلام کی نسبت جو حضرت غازی عباس علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ جنگ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے علم حضرت غازی عباس کے حوالے کیا۔ حضرت عباس کو قمر بنی ہاشم کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور ان کا شمار بنو ہاشم کے خوبصورت اور بہادر ترین مردوں میں ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا میں حضرت غازی عباس جب نہر فرات سے پانی لینے گئے، جس پر فوج یزید کی جانب سے پابندی تھی، اس لڑائی میں حضرت عباس کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے، مگر انہوں نے علم کو زمین پر گرنے نہ دیا، کیونکہ علم کا زمین پر گرنا شکست کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے اپنے دندان مبارک سے اس علم کو تھامے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت غازی عباس کو آج بھی غازی عباس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مورخین نے تحریر کیا ہے کہ اسیران اہل بیت علیہ السلام کے لٹے ہوئے قافلے کے مال و اسباب کے ساتھ ایک علم بھی موجود تھا، جس پر تیر، تلوار اور نیزوں کی ضربات کے نشانات واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ جب یزید نے اس مال میں علم کو دیکھا تو اس نے ہاتھ میں اٹھایا اور پوچھنے لگا کہ یہ علم کس کے ہاتھ میں رہا ہے۔ لوگوں نے جواب میں کہا کہ عباس بن علی کے ہاتھوں میں تھا۔ تب وہ تعجب اور حیرت سے کھڑا ہو گیا اور دربار میں موجود لوگوں سے کہنے لگا کہ اس علم کو غور سے دیکھو، اس پر کوئی ایسی جگہ نہیں جس پر حملوں کے نشانات موجود نہ ہوں، لیکن جس جگہ سے علمدار حسین نے اس کو پکڑے رکھا وہ جگہ صحیح سلامت اور محفوظ برقرار تھی۔ علم سے عقیدت میں نہ صرف اہل تشیع شامل ہیں بلکہ دیگر مذاہب اور مسالک کے لوگ بھی علم غازی عباس کا بے حد احترام کرتے ہیں اور اس سے عقیدت رکھتے ہیں۔ سندھ میں پہلی بار حضرت شہباز قلندر کے والد بزرگوار نے علم نصب کیا۔ اس کے بعد حضرت شہباز قلندر جہاں بھی جاتے تو علم کو ساتھ لے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کے گرد و نواح میں علم ہر گھر پر دیکھا جا سکتا ہے، خواہ وہ اہل تشیع کا گھر ہو یا پھر اہل سنت۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پرچم اسلام کے ساتھ عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔